ایک وقت تھا جب یورپ کی سرزمین پہ آذانیں گونجتی تھیں، جب قرطبہ کی گلیوں میں علم کے چراغ روشن تھے، اور جب ایک بہادر سپہ سالار چند ہزار مجاہدین کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ کون تھا وہ شخص جس نے طوفان کا سامنا کیا اور تاریخ کا دھارا موڑ دیا؟ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس دور میں جب اندلس یعنی اسپین کا دروازہ اسلام کے لیے کھلا۔ اسپین یا اندلس، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت ساحل، فٹ بال کا جادو، بل فائٹنگ کا جنون، یا پھر گرجا گھروں سے بھرے شہر کا ایک دل فریب منظر؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک جسے آج اسپین کہا جاتا ہے کبھی ایک روشن مسلم ریاست ہوا کرتا تھا، جہاں ہر گلی، ہر محلہ، ہر مقام اسلامی تہذیب کی مہک سے معطر تھا۔ مساجد کی اذان، علم کا نور اور انصاف کا نظام، یہی اس سرزمین کی پہچان تھی۔ یہ عظیم دور کیسے شروع ہوا اور پھر ایک بھیانک انجام تک کیسے پہنچا؟ آئیے آج سے آغاز کرتے ہیں ہماری سیریز کا فتح اندلس کی داستان کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے یورپ کی سرزمین اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے خلافت بنو امیہ کے دور سے، جب اسلامی ریاست بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس وقت شمالی افریقہ یعنی نارتھ افریقہ میں موروکو یعنی مراکش، الجیریا یعنی الجزائر، ٹونیشیا یعنی تیونس، لیبیا، ایجپٹ یعنی مصر اور موریٹانیا یعنی موریتانیہ جیسے ممالک شامل تھے، جہاں حضرت موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ گورنر مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی، امن قائم کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ انہی دنوں اسپین میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جو فتح اندلس یعنی اسپین کی فتح کا سبب بنا۔ اسپین پہ اس وقت ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام روڈرک تھا حکومت کر رہا تھا۔ اس کی حکومت اندرونی طور پہ کمزور ہو چکی تھی، بدعنوانی عام تھی، حکومتی افسران عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے اور عوام روڈرک کی ظالمانہ پالیسیوں سے تنگ آ چکے تھی۔ اندلس یعنی اسپین میں فحاشی، ظلم و ستم اور مذہبی عدم برداشت نے معاشرتی ڈھانچے کو کھوکھلا کر دیا تھا، جو بالآخر سوال کا باعث بنا۔ ایسے میں ایک واقعے نے حالات کو مزید بگاڑ دیا۔ روڈرک نے اپنے ہی ایک وفادار گورنر جولیان کی بیٹی کی بے حرمتی کر دی۔ جولیان نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن روڈرک سے براہ راست لڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے اس نے موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی۔ موسیٰ بن نصیر نے حالات کا جائزہ لیا اور اسپین کی طرف فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے ایک چھوٹا سا دستہ طریف بن مالک کی قیادت میں بھیجا گیا، جس نے کامیاب کارروائی کی، بعد میں واپسی پر مثبت رپورٹ دی۔ پھر 711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے اپنے ہی ایک قابل اعتماد سپہ سالار، جن کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا گیا ہے، طارق بن زیاد کو 7000 مجاہدین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد اصل میں بربر نسل سے تھے۔ بربر شمالی افریقہ کی ایک جنگجو، بہادر اور آزاد نفس قوم تھی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد فتوحات اسلامیہ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ طارق بن زیاد انہی خصوصیات کے حامل ایک نہایت بہادر، ذہین اور حکمت عملی کے ماہر جرنیل تھے۔ ان کی قیادت میں فوج نے کئی فتوحات حاصل کی۔ طارق بن زیاد کی فوج اسپین کے ساحل پہ اتری، اس جگہ کو آج جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی فوج جب اسپین کے ساحل پہ اتری، اس جگہ کو آج جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ بعد میں مزید 5000 کا لشکر ان کے ساتھ شامل ہوا۔ یوں اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 12000 ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں روڈرک کی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ روڈرک کو جب مسلمانوں کے حملے کی خبر ملی تو اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا اور وادی لکھا کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مسلمان کم تعداد میں تھے مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد ساحل پہ اترے، انہوں نے تمام کشتیاں جلا دیں اور سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں،
کہاں جاؤ گے؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے۔ تمہارے لیے اب نجات کی کوئی صورت نہیں سوائے سچے عزم اور صبر کے۔ یہ واقعہ مورخین کے درمیان ہمیشہ سے موضوع کا بحث رہا ہے۔ کچھ اسے حقیقت مانتے ہیں، کچھ اسے ایک علامتی حکایت سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ روایت سچ ہو یا نہ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ طارق بن زیاد کی قیادت، ان کی بصیرت، ان کی فوج کا جذبہ تاریخ کے وہ سنہرے باب ہیں جو کسی ایک واقعے کے محتاج نہیں۔ وہ آئے تھے صرف چند ہزار مجاہدین کے ساتھ، ان کے ارادے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے اور نتیجہ اندلس کی سرزمین پہ ایک نیا عہد شروع ہوا۔ طارق بن زیاد نے ایک زبردست جنگی چال یہ چلی کہ چند آدمی روڈرک کے لشکر میں شامل ہونے کے بہانے بھیج دیے، جنہوں نے اندرونی طور پہ افراتفری پھیلائی۔ پھر حملے کے لیے ایسا وقت چنا جب روڈرک کی فوج تھکی ہوئی تھی۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد روڈرک کی فوج شکست کھا گئی اور اسپین کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ روڈرک خود یا تو میدان جنگ میں مارا گیا یا دریاؤں میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے قرطبہ یعنی کورڈوبا، غرناطہ یعنی گرینیڈا، اشبیلیا، سیویلی اور ٹیلیٹالا، ٹولیڈو جیسے اہم شہر فتح کیے۔ ہر جگہ عدل، امن اور رواداری کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں خود موسیٰ بن نصیر بھی اسپین پہنچے اور باقی علاقوں کو فتح کر کے پورے ملک کا انتظام سنبھالا۔ یہ فتوحات صرف زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نظام عدل اور تہذیب کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش تھی۔ اسپین میں مسلمانوں نے صرف حکومت ہی نہیں کی، بلکہ آگے جا کر علم، فن، طب اور تعمیرات میں بھی ایسی بنیادیں رکھیں جن سے پورا یورپ متاثر ہو گیا۔ یہ تھا اسپین کی فتوحات کا پہلا باب۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ قدموں کے ساتھ اسلام ایک نئی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا۔ اندلس کی فضاؤں میں اب اذان کی گونج سنائی دینے لگی تھی اور ایک نئی تہذیب نے اپنی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ صرف دشمن کو شکست دینا کافی نہ تھا، اب ایک منظم، باوقار اور عادلانہ حکومت قائم کرنے کی تھی۔ ایسی حکومت جو دل جیتے، نہ کہ صرف زمین۔ کیا طارق بن زیاد اور ان کے ساتھی اس عظیم ذمہ داری کو نبھا سکے؟ کیا ہر قدم فتح کا قدم ثابت ہوا، یا پھر راستے میں کچھ ایسے موڑ بھی آئے جنہوں نے حوصلوں کو آزمایا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اندلس کی داستان کی اگلی قسط، جہاں ہم بات کریں گے اسلامی حکومت کے قیام، اس کے اصولوں اور ان مشکلاتوں کی جو ہر انقلاب کے بعد سامنے آتی ہے۔ امید ہے کہ مسلمانوں کی اسپین میں فتح کی یہ کہانی آپ کو تاریخ کے اس عظیم دور کی سیر کرا گئی ہوگی۔ آگے بھی علم کے ایسے ہی موتیوں سے سجی کہانیاں ہم لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی مزید سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں، ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 149۔ آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر پہ الوداع کرتے ہیں: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس میں لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ اس چینل پہ جس کا نام ہے فضائے داستاں۔